فرمایا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں مکالمہ کیا۔ جہنم نے کہا کہ میرا مقام اور مرتبہ تو اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ ہوں گے، عہدے اور منصب والے لوگ ہوں گے، معاشرے کے اندر جن کا سٹیٹس ہوگا وہ لوگ میرے اندر ہوں گے، لہذا میرا مقام اور مرتبہ تو اس سے زیادہ ہے۔ جنت نے کہا کہ میرا مقام اور مرتبہ تو اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے اندر غرباء اور مساکین ہوں گے، اور میرے اندر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر میرے اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، فرمایا کہ میں تم دونوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں، جہنم کو بھی بھروں گا اور جنت کو بھی بھروں گا۔ جہنم کو ان لوگوں سے بھروں گا کہ جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا، جو میرے نافرمان لوگ ہوں گے، اور جنت کو ان لوگوں سے بھر دوں گا کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے اور جن کے اوپر میرا فضل نازل ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مجھے جنت اور جہنم دونوں دکھائے گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر اکثر جو لوگ میں نے دیکھے وہ غرباء اور مساکین لوگ تھے، اکثر لوگ غرباء اور مساکین۔ اس سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ میں نے پہلے بتا دیا، جس کو مال و دولت اللہ نے دیا ہے لیکن اس کا دل مسکین ہے، وہ غرباء کے ساتھ بھی وہی مقام اور ان کو بھی وہی مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ جو امراء کو دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے تو وہ بھی ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن چونکہ یہاں پر فقراء اور مساکین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ فقراء اور مساکین سب سے زیادہ جنت کے اندر جانے والے، اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، جہنم کے اندر زیادہ جانے والے وہ تکبر کرنے والے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، اسباب دیے، عہدہ اور منصب دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ تکبر کرنے والے۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، جہنم کے اندر سب سے زیادہ جانے والی وہ عورتیں ہوں گی، اور عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت سب سے زیادہ اپنے خاوند کی نافرمان ہوگی، ناشکری ہوگی، اور دوسری جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے والی ہوگی، یہ جو عورتیں ہیں دو قسم کی، یہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، آج ہم سوسائٹی میں دیکھیں کہ عورتیں ان کی زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، غیبت سب سے زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دو عورتیں بیٹھی ہوں گی تو کسی تیسری عورت کی غیبت ہو رہی ہوگی، اپنے شوہر کی غیبت کریں گی، اپنے ساس سسر کی اور اپنے گھر والوں کی غیبت کسی دوسرے کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اعتبار سے بھی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں گی، پھر شکر گزار نہیں ہوں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال و اسباب دیے ہیں، شوہر ان کے اچھے ہیں، ان کا گھرانہ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ شکوہ کنا رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ شکوہ کرتی رہتی ہیں کہ کاش وہ فلاں کی طرح ہمیں بھی مال و دولت مل جائے، کاش وہ فلاں کی طرح ہماری بھی زندگی گزرنی شروع ہو جائے۔ ذرا یہ نہیں دیکھتی کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا کھانا دیا ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، انہوں نے کوئی خاص اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، یا جن کو اللہ تعالیٰ 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں مال و دولت دے اور ان فلاں لوگوں کو مال و دولت نہیں دینا، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں، ہماری طرح انسان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت کا دے رہا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں دے رہا۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ذرا ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہیں ہیں، ان کو اگر دیکھیں گی یہ عورتیں تو پھر ان کے اندر شکر گزاری کا وہ مادہ آئے گا۔